شامل ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی کہ اگر یہ امور مسجد میں انجام نہ دیں تو کار ثواب ہے، اگر یہ امور انجام دیں مسجد میں تو انسان کے لیے باعث عیب ہے، نقص ہے اور انسان کے اجر و پاداش میں کمی ہوتی ہے، مکروہ ہے، یعنی شریعت میں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اہل بیت ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سب سے پہلی چیز مسجد میں سونا مکروہ ہے، اگر مجبور نہ ہو۔ جائز ہے کہ کوئی شخص اگر مجبور ہے مسجد میں سو جائے، گھر نہیں ہے، مسافر خانہ اس کے پاس نہیں ہے، رات گزارنے پہ مجبور ہو جائے، وہ سو سکتا ہے۔ عام بندوں کے لیے مسجد میں سونا مکروہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہ سوئیں، مسجد میں آ جائیں اور سو جائیں۔ تو مسجد میں سونا عام حالات میں مکروہ ہے، اور دنیاوی امور کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ جو بھی دنیاوی امور کے سلسلے میں باتیں ہیں، اپنی تجارت کی باتیں، اپنے لین دین کی باتیں، اپنی تعلقات کی باتیں، اپنے رشتے کی باتیں اور یہ چیزیں، اپنے نفع نقصان کی باتیں، اپنی سیاسی باتیں، مسجد میں امور دنیاوی کے بارے میں باتیں مکروہ ہیں۔ امور اخروی کے بارے میں تبلیغ کے حوالے سے آپ یہاں پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی امور کے بارے میں باتیں کرنا مکروہ ہے۔ جب تک مسجد میں ہے تعقیبات میں مصروف رہیں، اور جب باتیں کرنی ہے باہر جا کے گفتگو کریں۔ ضروری ہے کہ مسجد میں آپ صف میں بیٹھیں اور پھر آس پاس میں بھی دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کریں، ان کی توجہ بھی تعقیبات، دعا، راز و نیات اور ان کی طرف سے ہٹا دیں۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں دنیاوی امور کے بارے میں۔ اسی طرح ٹیلی فون سننے کے حوالے سے یہ بھی دنیاوی امور میں ہے کہ آخر اس 2 رکعت نماز کے دوران کون سی ایمرجنسی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے اس کی خاطر یا مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں یا پھر مسجد میں ہی ٹیلی فون سننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ باقی نمازی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سب کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹانا۔ اگر اتنی ایمرجنسی نہ ہوگی، اگر موبائل کو آف رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سائلنٹ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں تو بند کر دیں اسے، باہر جا کے پھر زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 روپے کا خرچہ ہوگا، ایک کال آپ کو کرنی ہوگی، بھائی آپ نے فون کیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مسجد کے آداب میں شامل ہیں۔ تیسری چیز کوئی صنعت میں مشغول ہونا مسجد میں، چونکہ مسجد خدا کا گھر ہے۔ ایک شخص کہے کہ اب میں اپنے جو ہے سلائی کڑھائی مسجد میں آ کے کروں گا، یہ بھی عام حالات میں ہے۔ اگر نماز کے لیے مزاحمت ہو تو حرام ہے، معلوم ہے کہ لوگوں کے نماز کے لیے عبادات میں اگر خلل آ جائے تو حرام ہے۔ عام حالات میں جبکہ نماز نہ ہو، کسی کونے میں جا کے خود ہی شروع ہو جائیں، کام کاج اپنا مثال سلائی کڑھائی وہیں پہ شروع کر دیں۔ اسی طرح دوسری صنعتی یا تجارتی چیزیں۔ چوتھی چیز ایسے اشعار پڑھنا جن میں نصیحت اور کام کی بات نہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ مثلا عام مشاعرے جس میں کوئی غزل پڑھتا ہے تو کوئی کچھ پڑھتا ہے، جس میں خاص نصیحت کی، تو صرف ادبی محفل ہے، تو یہ چیزیں بھی مکروہ ہے۔ مذہبی اشعار اور وعظ و نصیحت والے اشعار مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے، اور ہر قسم کا تھوکنا، اور یہ امور بعض صورتوں میں حرام بھی ہے کہ اگر مسجد کی اہانت ہوتی ہے حرام ہے، تھوکنا حرام ہے۔ بعض علاقوں میں جو ہے مسجد اس قدر مرتب نہیں ہوتی ہے تو وہاں مٹی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ شاید یا لوگ اس قدر ترقی نہیں کر چکے ہوتے، شاید تھوکتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یا نسوار کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، پھر وہ سگریٹ کو بھی وہیں پہ مٹی میں دبا دیتے ہیں، نسوار کو بھی وہیں پہ۔ یہ چیزیں مثال غفلت کی وجہ سے، تو یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اگر مثال ابھی مرتب مسجدیں ہیں، بڑی مسجدیں جن میں توہین ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوکیں وہاں پہ پھر حرام ہے۔
گمشدہ اشیاء کو تلاش کرتے ہوئے آواز بلند کرنا یہ مسجد میں مکروہ ہے۔ اگرچہ ہماری مسجدوں میں عام ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم باہر جو ہے کچھ ایسے اعلامیے لگا دیں کہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ خلاصہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے مثال۔ اسی طرح صرف اذان کے لیے مسجد میں آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس شخص کا مسجد میں جانا مکروہ ہے جس نے پیاز کھایا ہوا ہو ابھی یعنی ابھی منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہو، یا لہسن کھا کے آیا ہو منہ سے لہسن کی بو آ رہی ہو، یا کوئی ایسی مشابہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے، بو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، لوگ جو اس بو سے نفرت کرتے ہیں۔ تو بعض اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اب ان میں آپ ایک چیز سگریٹ اور نسوار کو بھی شامل کریں جو اس کی بو اکثر لوگوں کے لیے ناگوار ہے۔ بعض لوگوں کے لیے گیسٹرک کا مسئلہ ہے، جیسے ہی سگریٹ کی بو جاتی ہے ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے سردردی کا مسئلہ ہے، مختلف۔ تو یہ کہ مسجد میں ایسی بو لے کے آنا مکروہ ہے۔ اور دیوانے کو مسجد میں داخل ہونے دینا مکروہ ہے۔ واجب نہیں ہے کہ آپ روکیں، اگر وہ آ سکتے آنا چاہے آ جائیں، لیکن اگر آپ جو ہیں آنے دیں، اسے لے کر آ جائیں، مکروہ ہے۔ اس بچے کو مسجد میں جو ہے داخل ہونے دینا جو نمازیوں کے لیے باعث زحمت ہو یا احتمال ہو کہ مسجد کو نجس کرے گا، صرف ایسے چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارتی ہیں یا نماز کو خراب کر دیتے ہیں یا لوگوں کو تنگ کر دیتے ہیں یا پھر نجاسات کا خیال نہیں رکھتے، ان کا مسجد میں داخل ہونے دینا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ باقی بچوں کے جو مرتب ہیں، منظم ہیں، ان کو مسجد میں لے کر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم